چلیے اب خبروں کو تفصیل سے جانیں گے۔ ریاستی چیف سیکرٹری نے موسمی حالات پر مختلف محکموں کے حکام کے ساتھ جائزہ میٹنگ طلب کی۔ ایس کے جوشی نے مانسون میں چوکسی برتنے کی تمام محکموں کو ہدایت جاری کی۔ گرمی کی شدت کے چلتے ضروری احتیاطی اقدامات کرنے کا بھی متعلقہ محکموں کو حکم دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تلنگانہ میں 10 یا 11 جون تک مانسون کا اثر شروع ہو جائے گا۔ مانسون کے دوران زرعی محکمے سے مختلف محکموں کے بہتر تال میل پر چیف سیکرٹری نے زور دیا۔ جی ایچ ایم سی حدود میں خستہ حال عمارتوں کی نشاندہی کرنے کو کہا گیا اور بارش شروع ہونے سے پہلے مناسب اقدامات کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ 2 جون کو حیدرآباد کے لال بہادر شاستری اسٹیڈیم میں تلنگانہ حکومت کی سب سے بڑی افطار پارٹی کا اہتمام کیا جائے گا۔ پارٹی میں شرکت کے لیے کئی اہم شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے۔ افطار پارٹی کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر اے کے خان نے آج سیکرٹریٹ میں مختلف محکموں کے حکام کے ساتھ افطار پارٹی کے مختلف امور پر بات چیت کی۔ انہوں نے اس دوران لال بہادر شاستری جا کر حالات کا بھی جائزہ لیا اور موقع پر ہی افطار پارٹی سے متعلق بنائے گئے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ افطار کے بعد نماز کے لیے بھی مؤثر انتظامات پر انہوں نے زور دیا۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر بھی اس افطار پارٹی میں شریک ہوں گے۔ رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے سی آر مسلمانوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے مختلف پروگرام چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت 3 لاکھ مستحق افراد کو رمضان گفٹس دے گی۔ سدی پیٹ کے کنڈا ملیا گارڈن میں رمضان گفٹس کی تقسیم کے لیے منعقدہ پروگرام میں ہریش راؤ، ایم ایل سی فاروق، میونسپل چیئرمین کے راجا نرسو اور دیگر موجود رہے۔ 12 اسٹال لگا کر حلقے کے 2000 خاندانوں میں یہ رمضان گفٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہریش راؤ نے اس موقع پر سدی پیٹ میں 31 مئی کو افطار پارٹی دینے کا بھی اعلان کیا۔ ہریش راؤ نے مسلم بچیوں کو انگلش میڈیم کے سرکاری اسپتالوں میں داخلہ دلوانے پر زور دیا۔ لوگ نہیں بیچ رہے، بچوں کو بیچ رہے لیکن بچیوں کو نہیں بیچ رہے۔ آج بچی بھی پڑھنے کا بہت ضرورت ہے۔ پرانے زمانے میں چلا ہے لیکن آج کے زمانے میں 2 لوگ بھی نوکری کرنا ہے، بچی بھی کرنا ہے یا بچے بھی کرنا ہے۔ جب تک بچی نہیں پڑھے گا آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ جب انہیں بھی پڑھ کے نوکری کرے تو اچھی طریقے سے وہ لوگ جی سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کتنا مشکل آپ اٹھائے، اس واسطے بچیوں کو بھی ضرور آپ پڑھانا چاہیے۔ ایک ماں ہوتے ہوئے آپ کیا مشکلات اٹھائے آپ جانتے ہیں، میرے سے بھی بہتر آپ جانتے ہیں۔ وہی مشکل آپ کے بیٹی کے لیے رہنا کیا، پھر آپ ماں ہوتے ہوئے آپ کے بیٹیوں کو ضرور پڑھانا چاہیے۔ وہ آپ بہتر جانتے ہیں میرے سے۔ اس واسطے صاحب بھی 150 بچیوں کو اسکول نکالے، 150 بچوں کو بھی اسکول نکالے۔ اس واسطے آپ لوگ اگر سے سدی پیٹ میں سیٹ فل ہو گئے، دباک میں خالی ہے شریک کرائیے، آدھا گھنٹہ رستہ ہے۔ حسن آباد میں خالی ہے، آدھا گھنٹہ رستہ ہے۔ گجویل میں ہے، اس واسطے کہیں پر بھی سیٹ ملے ضرور آپ شریک کروا کے۔ وہیں ضلع نارائن پیٹ کے مکتھل میں ریاستی حکومت کی رمضان گفٹ اسکیم کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ مقامی رکن اسمبلی سی رام موہن ریڈی نے مستحق افراد میں کپڑے اور دیگر چیزیں تقسیم کی۔ مکتھل کے کچھ مقامات پر آج دوپہر کو ایسے ہی پروگرام منعقد کیے گئے۔ سی رام موہن ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ 2 جون کو سرکاری سطح پر افطار پارٹی کا مکتھل کے مقامی فنکشن ہال میں اہتمام کیا جائے گا۔ مسلم مذہبی رہنما بھی اس پروگرام میں شریک رہے۔ سدی پیٹ کے دیہی علاقے تورنا میں 3 روز تک جاری رہنے والے مذہبی پروگرام میں سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ شریک ہوئے۔ انہوں نے مقامی مذہبی مقام پر پوجا پاٹ انجام دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جلد ہی اس خشک علاقے کو کالیشورم کے پانی سے سیراب کر دیا جائے گا۔ جون سے بڑھی ہوئی پینشن کی رقم کی ادائیگی کا عمل شروع کرنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ بزرگوں اور بیواؤں کو 2016 روپے اور معذوروں کو 3016 روپے وظیفہ ملے گا۔ رائتو بندھو اسکیم کے تحت مانسون کے دوران کسانوں کو فی ایکڑ 5000 روپے جاری کرانے کا بھی وعدہ انہوں نے یہاں پر کیا۔ مقامی لوگوں نے اس موقع پر ہریش راؤ کو تہنیت پیش کی۔
यादाद्री भुंगेर जिले के वलीगुंडा में जहनी माजूर लड़की का रेप करने वाले बी महेंद्र उर्फ महेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामनापेट पुलिस ने उसे अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मुतासरा कुव्वते गोयाई से महरूम है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुतासरा की इसी माजूरी का फायदा उठाया। पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है और साथ ही ये भी यकीन दहानी कराई है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जिला महबूबाबाद के गारला में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक विलेज रेवेन्यू ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वीआरओ शिवाराव ने एक किसान से 1,44,000 रुपए का मुतालबा किया था। 9 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के एवज ये रकम मांगी गई थी। किसान के पास वीआरओ को देने के लिए पैसे नहीं थे। वो एसीबी से रुजू हुआ और तब इस मामले का खुलासा हुआ। आरटीसी बस में सवार एक 30 साल के मुसाफिर का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। जिला यादाद्री भुंगेर के चुआटुप्पल मंडल में पतंगी टोल प्लाजा के करीब ये वाकया पेश आया। मरने वाला पाटिल पवन कुमार राजमंड्री से हैदराबाद आ रही मुसाफिर बस में सवार था। जैसे ही बस टोल प्लाजा के करीब पहुंची कि पवन कुमार को दिल का दौरा पड़ा। उसे फौरी एम्बुलेंस के जरिए चुआटुप्पल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने पवन कुमार को मुर्दा करार दे दिया। पवन कुमार जिला मशरक़ी गोदावरी के अनापर्ती गांव का रहने वाला था। रोजाना हजारों लोगों को मुफ्त ग़िज़ा फराहम करके हैदराबाद के गौतम कुमार ने अब आलमी सतह पर भी अपनी शिनाख्त बना ली है। यूनिवर्सल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदाकतनामा दिया है। गौतम अपने मिशन को और भी आगे बढ़ाने का अज़्म रखते हैं। एक रिपोर्ट। हैदराबाद के गौतम कुमार ने एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ऐसा करते हुए एनजीओ सर्व नीडी ने अपना नाम यूनिवर्सल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करा लिया है। गौतम कुमार इस एनजीओ के बानी है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल, राजेंद्र नगर और चोटुप्पल के अम्मा नाना यतीम खाने में गुरबा और हाजतमंदों को खाने पीने की 5 किस्म की अशिया फराहम की गई। 1,000 से ज्यादा लोगों ने इससे फायदा उठाया, जो कि एक रिकॉर्ड है। These are the items which we feed every day to all the 1,000 people all over Hyderabad. Not only in Hyderabad, like we have 4 branches in India: Hyderabad, Vijayawada, Anantapur and Nandyala. गौतम कुमार ये काबिल तकलीद काम अरसे से करते आ रहे हैं। अब इन्होंने एक ही दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों का पेट भरकर ये रिकॉर्ड बनाया है। गौतम कुमार की एनजीओ से 140 रजाकार जुड़े हुए हैं। यतीमों यसीरों को भुखमरी से बचाना ही गौतम कुमार का वाहिद मकसद है। Now we have 3 world records, and apart from the world records, our main motto is to inspire people and bring everyone together to work for a cause, because it's everyone's social responsibility. गौतम कुमार अपनी तंजीम के कामों को तौसीह देने का मंसूबा रखते हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों के अलावा इनफरादी सतह पर भी लोग उनकी मदद करें, ताकि वो अपनी तंजीम के जरिए बेसहारों को ग़िज़ा फराहम कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें तफसील से। अमरावती में चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह पर टीडीएलपी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुक़र्ररा पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। इस इजलास में तेलुगु देशम के तमाम एमएलएज और एमपीज ने शिरकत की। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अवाम का फैसला उन्हें कबूल है। उन्होंने पार्टी लीडरों को अवाम के दरमियान ही रहने का मशवरा दिया। साथ ही कहा कि हार और जीत आम बात है, शिकस्त के खौफ से घबराने की जरूरत कतई नहीं। और वहीं चंद्रबाबू नायडू ने गल्ला जयदेव को तेलुगु देशम पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया। मुकर्ररा पार्टी की मीटिंग के बाद चंद्रबाबू नायडू की सदारत में तेलुगु देशम पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़्क़िद किया गया। लोकसभा में के राम मोहन नायडू पार्टी के लीडर रहेंगे। सुजना चौधरी राज्यसभा में पार्टी की क़यादत करेंगे। और वहीं वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज जिला कड़पा में पोलिवेंदुला के एक गिरजाघर में खुसूसी दुआ का एहतमाम किया।
واضح رہے کہ کل تروپتی میں درشن کے بعد جگن خصوصی طیارے سے سیدھے کڑپا پہنچے تھے. جگن موہن ریڈی نے آج کڑپا کی امین پور درگاہ پر بھی حاضری دی اور اس کے بعد جگن نے اپنے والد کی سمادھی پر جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا. کل وجےواڑہ میں جگن موہن ریڈی وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لینے والے ہیں اور حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے گورنر ای ایس ایل نرسمہن آج صبح ہی وجےواڑہ پہنچ چکے ہیں. کل صبح تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ وجےواڑہ روانہ ہونے والے ہیں. KCR خصوصی طیارے کے ذریعے وجےواڑہ جائیں گے. جگن کی حلف برداری تقریب میں شرکت کے بعد دوپہر کو گورنر نرسمہن، جگن موہن ریڈی اور KCR دہلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے. تینوں دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی کی حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے. اور اس سب کے بیچ وجےواڑہ کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں کل جگن موہن ریڈی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جو حلف لینے والے ہیں وہاں پر تیاریاں عروج پر ہیں. حلف برداری تقریب کے لیے سیکیورٹی کے وسیع تر بندوبست کیے گئے ہیں. وجےواڑہ پولیس کمشنر ڈی تروملا راؤ نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ اسٹیڈیم کے اندر سیکیورٹی سخت رہے گی. کل وجےواڑہ میں ٹریفک پابندیاں عائد رہیں گی. پارکنگ کے لیے الگ جگہ الاٹ کی گئی ہے. حلف برداری تقریب میں ایک اندازے کے مطابق 30,000 افراد شرکت کرنے والے ہیں. اسٹیڈیم گراؤنڈ میں 12,000 اور گیلری میں 18,000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں. عام افراد کے لیے اسٹیڈیم کے باہر تقریباً 14 مقامات پر LED بھی نصب کی گئی ہے. ضلع کرشنا کی انتظامیہ حلف برداری تقریب کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھنا چاہتی. یہاں ضلع کلکٹر شخصی طور پر تمام تر تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں. سیاسی لیڈروں کے علاوہ انتظامیہ نے بھی شہر میں جگن موہن ریڈی، گورنر ای ایس ایل نرسمہن اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR کے خیر مقدم کے لیے بڑے بڑے ہورڈنگز لگائے ہیں. وہیں YSR کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر YV سبا ریڈی نے آندھرا پردیش کے سیکریٹریٹ کا معائنہ کیا. اس دوران انہوں نے ریاستی سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کے بلاک کا بھی جائزہ لیا. اسمبلی میں CM کے چیمبر، ہیلی پیڈ اور دیگر تنصیبات کا بھی YV سبا ریڈی نے معائنہ کیا. سیکریٹریٹ میں جلد ہی نئے وزیر اعلیٰ کی آمد کے سلسلے میں ہو رہی تیاریوں پر حکام نے انہیں بریفنگ بھی دی. JAD حکام کو کل تک تمام نیم پلیٹس تیار رکھنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. جمعے کو یا پھر سنیچر کو جگن موہن ریڈی پہلی بار ریاستی سیکریٹریٹ میں بطور وزیر اعلیٰ قدم رکھیں گے. آگے بڑھیں گے. آندھرا پردیش میں مسلم یونائٹڈ فرنٹ نے 2 مسلم لیڈروں کو کابینہ میں شامل کرنے کی مانگ کی ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ چند بابو نائیڈو حکومت کے برعکس جگن کی زیر قیادت حکومت ریاست میں یونانی طبی اداروں کے قیام کے لیے کوشش کریں گے. اقلیتوں کے بجٹ میں اضافہ کیے جانے کی بھی انہوں نے امید ظاہر کی. امراوتی میں مسلمانوں کو زمین الاٹ کرنے کا وعدہ پورا کرنے کی بھی انہوں نے مانگ کی. بجٹ کا الاٹمنٹ بھی جو ہے تقریباً 5,000 کروڑ سے اوپر ہوگا اور بجٹ کا لیگل سب پلان دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اوقاف کی جائیداد کی حفاظت، اوقاف کے جائیداد کا ڈیجیٹلائزیشن اور اس کے تحفظ کا کام کیا جائے گا. ہم جگن موہن ریڈی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مائنارٹی ریزیڈینشل کالجز اور اسکولز کا اسٹیبلشمنٹ کریں. وجے نگرم میونسپلٹی آئندہ کچھ دنوں میں میونسپل کارپوریشن بن جائے گی. 2 جولائی کو وجے نگرم بلدیہ کی گورننگ کونسل کی مدت ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد وجے نگرم شہر میں میونسپل کارپوریشن کا قیام کیا جائے گا. اس سلسلے میں میونسپل ایڈمنسٹریشن اور اربن ڈیولپمنٹ محکمے نے تازہ احکامات جاری کر دی ہیں. وجے نگرم میونسپل کارپوریشن تشکیل دینے کے لیے وارڈوں کو ملا کر ڈویژنز بنانے کا فیصلہ لیا گیا. شہر میں 50 ڈویژنز بنانے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ اربن ڈیولپمنٹ محکمے نے GOMS نمبر 164 کو جاری کیا. شہر میں آبادی کے مطابق ڈویژنز بنانے کی ہدایت دی گئی. سال 2011 کی مردم شماری کے مطابق وجے نگرم کی آبادی 2,44,600 نفوس پر مشتمل ہے.
کرنول کے STU اسلام خان بھون میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا. تقریب دعوت افطار میں ٹیچرز MLC نرسمہ ریڈی اور نو منتخب رکن اسمبلی حفیظ خان شریک ہوئے. اس موقع پر MLC نے کہا کہ دعوت افطار نے کرنول کی گنگا جمنی تہذیب کی عکاسی کی ہے. انہوں نے اسلام کو بہترین مذہب قرار دیا. اس موقع پر STU ٹیچرز یونین کی جانب سے نو منتخب رکن اسمبلی حفیظ خان کو تہنیت بھی پیش کی گئی. یہ 5 پرنسپلس اچھا ہے. اس میں یہ اللہ ایک ہی ہے. یہ مسلمانوں 5 ٹائم میں نماز کرنا, رمضان ماس میں 30 دنوں کو روزہ رہنا, یہ آدمی کا انکم میں 2.5% کو بھی ڈونیشن دینا, یہ لائف میں ایک بار حج یاترا کو بھی کرنا کا, یہ 5 پرنسپلس بھی یہ اسلام متم میں, یہ ریلیجن میں بھی یہ انسپریشن سے یہ 5 پرنسپلس بھی ہوتا ہے. یہ قرآن میں پہلے ورڈ اقرا کو پرائرٹی دیتا ہے. اقرا مین ایجوکیشن کو بھی یہ پرائرٹی دیتا ہے. کرنول کے پرانے شہر میں واقع نورانی مسجد میں ماہ رمضان کے موقع پر روزہ داروں کے لیے خاص سحری کا انتظام کیا جا رہا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی روزہ داروں کے لیے سحری کا انتظام کیا گیا. یہ نظم 30 رمضان تک جاری رہے گا. یہاں روزانہ 180 سے 200 روزہ دار سحری کرتے ہیں. صرف مسجد کے کمیٹی اور مسلیہ مل کر سحری کا انتظام پورا مہینے کا مفت میں روزے داروں کو سحری کا انتظام چل رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس سحری میں 180 سے 200 سحری کے روزدار آ کر کھا رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے, اور جو بھی حضرات اس میں تعاون کرے ہیں اللہ ان کے مال کو قبول فرمائے. انشاءاللہ یہ سحری کا پروگرام آگے بھی چلتا رہے گا. ہمارے بھائیوں کے تعاون اور زیادہ انشاءاللہ ہو جائے گا, تو انشاءاللہ سحری اور افطاری کا دونوں کا بھی پروگرام کرنے کا ہمیں ارادہ کرے ہیں. کرنول کے ضلع اسٹیڈیم میں اسکیٹنگ سمر کیمپ کا اختتام عمل میں آیا. کامیاب طلبہ میں میڈلز اور اسناد تقسیم کیے گئے. مقامی رکن اسمبلی حفیظ خان نے کیمپ میں شاندار مظاہرہ کرنے والے طلبہ اور طالبات میں انعامات تقسیم کیے. رکن اسمبلی نے اس موقع پر کہا کہ طلبہ کھیل کود کے ذریعے بھی اپنا مستقبل سنوار سکتے ہیں. اچھا کیمپ چلا رہے ہیں. بچے اسکیٹنگ سوئمنگ سیکھنے سے نہ صرف وہ لوگوں کو ایک اسپورٹس ایکٹیویٹی ہو جاتی, وہ لوگوں کا ایک اسکل بھی وہ لوگوں کو وہ چیز آ جاتا, جس کی وجہ سے ان کا کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا, اینڈ دوسرے اسپورٹس کے لیے بھی وہ لوگ جو ہے بہت اچھی طریقے سے آگے جا سکتے. تو کم عمر میں, چھوٹی عمر میں انجوائے کرتے ہوئے سیکھنے کا اسپورٹس ہے یہ. آج ضلع چتور کے رینی گنٹا میں سب سے زائد 45.59 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. رائلسیما کے کئی علاقوں میں آج بھی گرمی کی شدت برقرار رہی. ریاست کے 35 بڑے مقامات پر آج 44 سے 46 ڈگری ٹیمپریچر تک ریکارڈ کیا گیا. زیادہ تر مقامات پر پارا 43 ڈگری کو بھی پار کر رہا ہے. ادھر ریاست کے کچھ شہروں میں بعض مقامات بھٹی میں تبدیل ہو چکے ہیں, یعنی گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. نورا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے نابینا افراد میں پینشن تقسیم کی گئی. مسجد ابوبکر صدیق میں اس سلسلے میں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا. فاؤنڈیشن کے صدر نور احمد خان نے کہا کہ ہر ماہ نابینا افراد میں فی کس 500 روپے وظیفہ تقسیم کیا جاتا ہے. فاؤنڈیشن کا اہم مقصد نابینا افراد کی مالی مدد کرنا ہے. نورا ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک والنٹری آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد صرف اور صرف نابینا حضرات کی مالی مدد کرنا ہی نہیں بلکہ ان کی ہر طرح سے ان کی پسماندگی کو دور کرنا ہے, چاہے وہ مالی حالت ہو یا سماجی ہو. یہ کیونکہ یہ لوگ بہت ہی مجبور اور لاچار ہوتے ہیں اور دوسروں کے رحم و کرم پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. ایسٹ کوسٹ ریلوے کے جنرل مینیجر وشاکھاپٹنم کے دورے پر ہیں. ودیا بھوشن نے آج الیکٹرک لوکو شیڈ, ڈیزل لوکو شیڈ اور یارڈز کا معائنہ کیا. ریلوے اسٹیشن میں RPF کا آؤٹ پوسٹ کینٹین کا بھی افتتاح کیا گیا. وشاکھاپٹنم ریلوے ہیلتھ مانیٹرنگ یونٹ سمیت 9 تعمیر کردہ ریٹائرنگ رومز, ایگزیکٹو لاؤنج کا بھی افتتاح GM کے ہاتھوں عمل میں آیا.
CPI के रियासती सेक्रेटरी रामकृष्णा ने बीजेपी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है। विजयवाड़ा के दासरी भवन में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क में अपने खिलाफ हवा चलती हुई देखकर सूडो नेशनल का नाज लगाया और अवाम को गुमराह किया। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी दिल्ली में होने वाले इजलास में कम्युनिस्ट ताकतों को मजबूत बनाने और जमहूरी निज़ाम की बका पर अपनी तवज्जो मरकूज रखेगी। विजयवाड़ा में कम्युनिस्ट जमातों के इत्तेहाद का मुजाहरा करने का भी उन्होंने ऐलान किया। ताहम रामकृष्णा ने एतराफ़ किया कि हुकूमत मुखालिफ वोट बटोरने में उनकी जमात नाकाम रही। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।